عمر کے زمانے میں شیر بکری ایک ساتھ جنگل میں چرتے تھے. اماں آج وہ چلا گیا, دل کی تمنا یہ, امی کی آنکھ میں آنسو آ گئے, ماں رو پڑی. رو کر عائشہ کہتی ہے خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر اس عمر کی جگہ کوئی اور ہوتا, عائشہ کا انکار تھا, عثمان ہوتا انکار تھا, عبد الرحمن ہوتا انکار تھا, حسن حسین ہوتے انکار تھا. یہ جگہ عائشہ کی تھی, عائشہ کی خود کی خواہش تھی. عائشہ یہاں سوئے اپنے حجرے میں اپنے شوہر کے ساتھ, اپنے بابا کے ساتھ, لیکن عمر کا عائشہ پر احسان ہے. جب عائشہ پہ تہمت لگی صحابہ خاموش تھے, اور یہی تو تھا جو امی کی عزت کے لیے, یہی تو تھا جو امی کی آبیاری کے لیے, یہی تو تھا جو امی کے تقدس کے لیے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما. صدق اللہ العظیم. محمد سے پیار کرتے ہیں, تیرا احسان ہے مولا, ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا. در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے, یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا. تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے, تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے. تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا, کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے. یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے, پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام, معززین علاقہ مائدین شہر, حافظ والا جامعہ عثمان ابن عفان میں بیٹھے غیرت مند باوفا بہادر نہ ڈر بے باک توحید و سنت کے پروانوں, اصحاب رسول کے دیوانوں. وقت یقیناً تقریر اور تفصیلی موضوع کا نہیں, موسم کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وقت آرام کا ہے, اور میں کوشش کروں گا آپ کا کم سے کم وقت لے کر آپ کو گھر کے لیے روانہ کیا جا سکے. یقیناً گھروں میں آپ کا انتظار کیا جا رہا ہوگا. خوش نصیب لوگ وہ ہوتے ہیں جو وقت پر گھر پہنچ جاتے ہیں, اور کچھ ہم جیسے بھی ہوتے ہیں جو گھر پہنچتے ہی نہیں ہیں, ساری رات سفر میں رہتے ہیں. لیکن بہرحال آپ بھی نیک نیت سے گھر سے نکلے ہیں, ہم بھی نیک نیتی کے ساتھ گھر سے نکلے ہیں. جتنی دیر ہم بیٹھیں گے ہم اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے, کچھ قیمتی باتیں کریں گے. آپ کو کوئی بات سمجھ آئے گی, آپ تک پہنچے گی, دل کے دروازے پہ دستک دے گی, تو دروازہ کھول کر کیا کہیں گے؟ ایسے کہیں گے سبحان اللہ. اس سے زیادہ تو نہیں کہہ سکتے سبحان اللہ, اس سے زیادہ تو نہیں کہہ سکتے سبحان اللہ. اگر میں آپ کو اس سے زیادہ کہلوا دوں تو پھر ایک منٹ, اگر میں آپ کی آواز اس سے زیادہ نکلوا دوں پھر مانو گے مجھے؟ پھر مانو گے بھائی چلو کچھ نہیں اور کچھ نہیں تو اس کو بولنا تو آتا ہے. سبحان اللہ کہلواؤں آپ کی؟ اچھا ایک مرتبہ آپ سناؤ, آپ کی کتنی آواز ہے سبحان اللہ کی؟ حضرت نوٹ کیا آپ نے؟ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے, اتنا بڑا ہوتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے, اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا. ابھی نہیں, ابھی دریا دور ہے, اس کا سایہ ختم. اب جہاں وہ درخت ہوگا وہ زمین پلاٹ کی جس کی ہوگی وہ اسی کی ہوگی جو سبحان اللہ کہے گا. ابھی بھی نہیں, پلاٹ اسی کا ہوگا جو کیا کہے گا؟ سبحان اللہ. اب جو جنت میں پلاٹ لینا چاہتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہے سبحان اللہ. اچھا اس کا مطلب جو آپ نے پہلے سبحان اللہ کہی آپ کو یقین نہیں تھا پلاٹ ملے گا. اب یہ حدیث کا مفہوم سن کر یقین آ گیا. میں کہوں تو جھوٹ ہو سکتا ہے, آمنہ کے لال کی کہی بات جھوٹی ہو سکتی. حضور کا فرمان ہے کہ سبحان اللہ کہنے سے کہنے والے کو جنت میں کیا ملے گا بھائی؟ درخت ملے گا, اور وہ پلاٹ اسی کا ہوگا جو کیا کہے گا؟
سبحان اللہ. اب بات اس سے بھی اگلی ہے، وہ یہ ہے کہ میں چونکہ مسافر ہوں اور آپ کو دعا دے رہا ہوں، اللہ اب جو دونوں ہاتھ اٹھا کر سینے کا زور لگا کر باواز بلند سبحان اللہ سنائے، اسے جنت میں پلاٹ تو دینا پر صدیق کے پڑوس میں دینا. کچھ فرق پڑا ہے؟ میں اور دعا دیتا ہوں، مسافر کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں. اللہ ان کو جو جنت میں پلاٹ دینا وہ آمنہ کے لال کی دیوار کے ساتھ دینا. حافظ والا کے لوگ لالچی ہیں، پر چلو کوئی بات نہیں، لالچ بھی تو کی سبحان اللہ کے لیے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مجمع میں بہت سارے لوگ ناراض بھی بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں، کچھ راضی بھی بیٹھے ہیں، پھر بھی کوئی بات نہیں. لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. مولانا یوسف صاحب بھی آ گئے ہیں. اس میں میرا کوئی قصور، میں وقت پر آ گیا تھا. عباسی صاحب کی طبیعت خراب تھی، حالانکہ طبیعت میری بھی خراب ہے. عباسی صاحب کی طبیعت خراب تھی، انہوں نے کہا جی پہلے بیان میں کروں گا. میں نے بڑی کوشش کی، انتظامیہ سے کہا نہیں ایسا نہ کریں. عباسی صاحب کچھ بھی ہے، خطیب ایشیا ہے. ہاں جی، اتنا بڑا ایک خطیب ہے، پوری دنیا گھومتا ہے. ہم کچھ بھی ہو جائیں تو ہم پاکستان کے خطیب ہیں. ایسا نہ کریں، آپ ان سے گزارش کریں کہ پہلا بیان میں کروں گا. اور یہ عباسی صاحب کی پتہ ہے محبت ہے یا ان کی عادت ہے یا وہ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، جہاں بھی میں اور وہ اکٹھے ہو جائیں کہتے ہیں پہلے میں. کیا کہتے ہیں؟ پہلے میں. حالانکہ میں نے ان سے کہا ہوا ہے کہ پہلا نمبر ابو بکر کا ہے. نہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ تو کہہ دو یار. نہیں، ناراضگی اچھی چیز ہے، پر سبحان اللہ سے ناراضگی اچھی چیز نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی؟ میں نے کہا پہلا نمبر ابو بکر کا، آپ ایسا نہ کریں. انہوں نے کہا یقیناً پہلا نمبر ابو بکر کے، ایمان کی بات ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں ابو بکر تسلی سے بات کرے. ہمیں چونکہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس. میں نے ساتھیوں سے کہا پرسوں رات ہمارے ساتھ ایک حادثہ ہوا. ہم اسلام آباد جا رہے تھے، بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. آپ نے دیکھا میرے چہرے پہ نشان آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. بہت خوفناک خطرناک حادثہ تھا. بڑے لوگ زخمی ہوئے. جس گاڑی سے ہماری ٹکر ہوئی وہ گاڑی جل گئی، اس میں کافی لوگ جل گئے، بڑا نقصان ہوا. اللہ نے کرم کیا، اللہ نے ہمیں زندگی دی. تو یہ جو ہمیں اللہ کی طرف سے زندگی ملی ہے یہ ہماری نہیں ہے. کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ اللہ کی دین ہے صحابہ کی. ہے کس کی؟ کس کی ہے بھائی؟ ہماری زندگیوں پر ہمارا اختیار نہیں ہے. کوئی بندہ کہتا ہے میری زندگی فلاں کے نام ہے، کوئی کہتا ہے میرے محبوب کے نام ہے، کوئی کہتا ہے میرے پیارے کے نام ہے، کوئی کہتا ہے میرے ابا کے نام ہے، کوئی کہتا ہے میرے استاد کے نام ہے. ہماری خوش نصیبی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہماری زندگی صدیق کے نام ہے، ہماری زندگی عمر کے نام ہے، ہماری زندگی عثمان کے نام ہے، ہماری زندگی علی کے نام ہے، ہماری زندگی معاویہ کے نام ہے. ہم کہتے ہیں ہماری زندگی ہماری نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی صحابہ کے لیے. اور انشاءاللہ جب تک ہماری سانس میں سانس باقی رہے گا، ہماری زبان سے صحابہ کا ذکر ہو رہا تھا، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ. یہ تو یہ عقیدے کی بات. میں شکریہ ادا کرتا ہوں حضرات کا، جن حضرات کی پرخلوص دعوت پر میں پہلی مرتبہ حافظ والا عثمان بن عفان میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. استاد مکرم، استاد محترم حضرت مولانا قاری غلام ابراہیمی صاحب فریدی صاحب، محتمم جامعہ عثمان بن عفان حضرت تشریف فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ حضرت کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرمائے. حضرت مولانا قاری محمد طیب فرید صاحب دامت برکاتہم، ملک محمد انعام الحسن صاحب، اچھا سارے قارئین انعام کلّہ ملک ہے. یہ قاری صاحب بتائیں گے یہ ملک کیسے اور یہ قاری صاحب کیسے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ہم اسٹیج پر بیٹھے مولانا معاویہ فرید صاحب دامت برکاتہم، مولانا یوسف صاحب. مولانا یوسف صاحب کو سارے ایک مرتبہ یار مبارکباد دے دو. ایک مرتبہ کیا دے دو؟ مبارکباد. میں 28 رمضان کو حضرت کے پاس رستم سرگانا میں تھا. میں نے وہاں بھی کہا، میں نے کہا پچھلے دنوں جب میں 28 رمضان کو آیا تو ان کی صلح کرانے آیا تھا، اور اس رمضان کو آیا ہوں تو انہیں مبارکباد دینے آیا ہوں. پہلے یہ پچھلے رمضان کو اکیلے تھے، اس مرتبہ اللہ نے ان کو 2 پر عطا کیے. 2 پر سمجھتے ہیں؟ 3 مرتبہ قبول کہنے سے 1 پر لگتا ہے، پھر 3 مرتبہ کہنے سے دوسرا لگتا ہے. اللہ نے ان کو 2 پر عطا کیے. اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے، ان کے پروں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے. کہہ دو سبحان اللہ. میں چاہتا ہوں حضرت عباسی صاحب نے عظمت قرآن پر بڑی خوبصورت مدلل اور لاجواب گفتگو فرمائی ہوگی. میں انہی کو گفتگو کا سہارا لے کر چند باتیں انہی حضرات سے سیکھی ہوئی آپ کے سامنے کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. قرآن بڑی عظمت اور شان والی کتاب ہے، بڑی عظمت اور بلندی والی کتاب ہے. قرآن کا مقابل کوئی نہیں، قرآن کا ثانی کوئی نہیں، قرآن کا ہم پلہ کوئی نہیں، قرآن کے برابر کوئی نہیں. قرآن کا یہ اعزاز ہے کہ وہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے،
باقی ساری اللہ کی کتابیں ہیں، قرآن کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، اور باقی کتابیں جب اللہ نے اپنے نبی کو دی تو وہ مکمل دی۔ جب بھی نبی کو بلایا، میرے نبی کوہ طور پر آؤ، آپ کو کتاب دینی ہے، موسیٰ کوہ طور پر چلے گئے، اللہ نے کتاب دی تو وہ مکمل دی، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو وہ مکمل دی۔ لیکن جب باری آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی، اللہ نے اپنے محبوب سے کہا میرے محبوب آپ پر 23 سالہ دور نبوت میں یہ قرآن اتارنا چاہتا ہوں، اور اس کا انداز بڑا عجیب ہوگا کہ محمد بدر میں ہوں گے، قرآن بدر میں آئے گا، محمد احد میں ہوں گے، قرآن احد میں آئے گا، محمد تبوک میں ہوں گے، قرآن تبوک میں آئے گا، محمد غزوات میں ہوں گے، قرآن غزوات میں آئے گا، محمد جہاد میں ہوں گے، قرآن جہاد میں آئے گا، محمد کعبے کے صحن کے نیچے ہوں گے، قرآن کعبے کے صحن میں آئے گا، محمد حرم میں ہوں گے، قرآن حرم میں آئے گا، محمد بازار میں ہوں گے، قرآن بازار میں آئے گا، محمد غار میں ہوں گے، قرآن غار میں آئے گا، حتیٰ کہ محمد صدیق کی بیٹی صدیقہ عائشہ عفیفہ عتیقہ کے گھر عائشہ کے بستر پر ہوں گے، قرآن عائشہ کے بستر پر آئے گا۔ یہ ٹکڑوں میں آیا، یہ جدا آیا، یہ علیحدہ علیحدہ آیا، یہ لفظوں میں آیا، کبھی آیتوں میں آیا، کبھی صورتوں میں آیا، کبھی سپاروں میں آیا۔ 23 سالہ دور نبوت میں آمنہ کے لال پر وقفاً وقفاً اللہ کا کلام اترتا رہا، اور 23 سال کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام کہہ کر آمنہ کے لال نے اس قرآن کو بھی مکمل کہہ دیا، اس دین کو بھی مکمل کہہ دیا، اس شریعت کو بھی مکمل کہہ دیا، اس پیغام کو بھی مکمل کہہ دیا، اس عنوان کو بھی مکمل کہہ دیا، اسلام کو بھی مکمل کہہ دیا۔ اب چلتے ہیں اس طرف کہ یہ قرآن 1500 سال پہلے جس طرح تھا گویا آج بھی اسی حالت میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ 1500 سال پہلے جیسے پڑھا گیا تھا آج بھی ویسا ہے یا نہیں ہے؟ 1500 سال پہلے جیسے آمنہ کے لال کی زبان فیض ترجمان سے جاری ہوا تھا آج بھی ہے یا نہیں ہے؟ 1500 سال پہلے آمنہ کے لال نماز کی صورت میں جس قرآن کی تلاوت کرتے رہے وہ یہی قرآن ہے یا نہیں ہے؟ 1500 سال پہلے وہ ابو جہل کا مہمان جو محمد کے پاس گیا اس لیے تھا کہ محمد جادو کرتا ہے، محمد دم کرتا ہے، جو محمد کے پاس چلا جائے وہ محمد کا ہو جاتا ہے۔ وہ جب کعبے کے صحن میں پہنچا آمنہ کے لال قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور نبی کے الفاظ یہ تھے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ۔ نبی کی زبان سے قرآن جاری ہو رہا تھا، ابو جہل کا مہمان قرآن سن رہا تھا، یہ اٹھ کر واپس جانے لگا۔ صحابہ نے پوچھا خیر بتا آنے کا مقصد کیا تھا؟ نبی کہتے ہیں جانے دو، یہ چلا گیا۔ ابو جہل نے پوچھا کدھر گیا تھا؟ کوئی جواب نہ دیا۔ اتنی دیر کہا تھا کوئی جواب نہ دیا۔ تجھے بڑا تلاش کیا کوئی جواب نہ دیا۔ تو چوک میں نہیں تھا کوئی جواب نہ دیا، تو چوراہے میں نہیں تھا کوئی جواب نہ دیا، تو گھر میں نہیں تھا کوئی جواب نہ دیا۔ اب ابو جہل کہتے میں نے منع کیا تھا محمد کے پاس نہ جانا، میں نے روکا تھا محمد کی محفل میں نہ جانا، میں نے منع کیا تھا محمد کے پاس نہ جانا، وہ جادو کرے گا، وہ دم کرے گا، وہ تجھ پر اثر کرے گا۔ اب یہ کافر زبان کھول کے کہتے ابو جہل تیری ہر بات مان سکتا ہوں لیکن تجھے میری بات ماننی پڑے گی۔ محمد کی زبان سے نکلنے والے جملے ذاتی نہیں آسمانی ہیں، اپنے نہیں خدا کے ہیں، کتابی نہیں قرآنی ہیں۔ اپنے نہیں خدا کے، زمینی نہیں آسمانی ہے، ذاتی نہیں کلامی نہیں کتابی نہیں اللہ کے کلام کے۔ وہ کہتا ہے ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، اتنے حسین چہرے والا محمد جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ساری کائنات ہو سکتی ہے، محمد جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ 1500 سال کے بعد قرآن میرے آپ کے پاس موجود ہے۔ میرا سوال ہے اس قرآن میں ساری کائنات ہے یا نہیں ہے؟ بولو یار اونچی آواز سے، تھکے بیٹھے ہوئے والوی بولو، پریشان بیٹھے ہوئے والوی، روٹی کھا دیا ہے؟ انتظام ہے ماشاءاللہ، ہوڑاک سبحان اللہ۔ میں یا کہ جب میں بیٹھے نہ جائے کوئی وجہ ہے صحیح، وجہ دنا ٹکر شریف ہے، وجہ دنا ٹکر شریف ہے۔ یقیناً بہت سارے لوگ کھا دیا یہ انہوں نے کو پتہ کیا نہ ہو سی، اور تو پتہ لگے کہ جامعہ عثمان بن عفان انتظام توڑے واسطے کیتی بیٹھے، دعا دے بعد انشاءاللہ تو آدھا ہے جنہ نصیب ہے جو سی مل سی، لڑائی بھی نہ
بھائی دروکی نہ کرے، مسجد تکلتو سے خیال رکھائے، شور ہی نہ مچائے، روٹی تو آدھی ہے، روٹی گال سمجھ آندی پئی؟ ساری کائنات قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ آپ یہ پہلے ٹھیک چل رہا بھی ہے، پتہ ساری واری تے میں کیوں تھی ویندے، جلے ساری واری آندی ہے کالے روس وینن، ساری واری تے کالے روس وینن، کوئی گال نہیں، یہ روس سے راوین چنگا ہے۔ یہ ایکو ساؤنڈ ہلکا کریں، آواز دیں اس کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ ساؤنڈ اچھا ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا ہے، خدمت دموں کا بھائی کو دیتا کرو، کوئی پروگرام ہوئے سروا گیتا کرو، ساؤنڈ اچھا ہے، ساؤنڈ خراب نہیں، بس وہ سیٹنگ تھوڑی جی خراب تھی میں دی، ساؤنڈ والے کو خطرہ تھی میں نے، مطلب کچھ خراب ہی نہ تھی میں نے، کوئی گال نہیں، انشاءاللہ سے اتنی خراب لوگ کیا نہیں سکتے، لوگ آدھے نہ سا خراب اسے کوئی گال نہیں، اور جے کو دنیا خراب آدھی ہے چنگے اصل ہوئے ہونے، ایک زمانے بلکہ وہ قریب زمانے لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کو خراب آدھے ہیں، اور اوہ لوگ کیا آدھے ہیں؟ اوہ لوگ آدھے ہیں، ایو جیاں مولوی جہان پیدا ہی نہیں تھی، ہونے تہی میں آوے ہون مکر گئے وے، وہ آدھے نو جڑی پہلا سارا بیان ہے وہ سیاسی ہے، اے بیان سارا غیر سیاسی ہے، اصلا دل نو آدھے پیا ایو جیاں مولوی ماں نے پیدا نہیں کیتا میں کہ حقیقت ہے، رب دی قسم اللہ نے علماء دیوبند کو شان ہی نرالی دیتی، اچھی آگ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ساری کائنات قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ اچھائی کی بات قرآن میں، نیکی کی بات قرآن میں، جنت کی بات قرآن میں، انبیاء کی بات قرآن میں، آدم کی بات قرآن میں، نوح کی بات قرآن میں، یحییٰ کی بات قرآن میں، موسیٰ علیہ السلام کی بات قرآن میں، یوسف علیہ السلام کی بات قرآن میں، یعقوب علیہ السلام کی بات قرآن میں، ابراہیم علیہ السلام کی بات قرآن میں، اسماعیل علیہ السلام کی بات قرآن میں، اسحاق علیہ السلام کی بات قرآن میں، عیسیٰ علیہ السلام کی بات قرآن میں، انبیاء کا زمانہ قرآن میں، انبیاء کا دور قرآن میں، انبیاء کی باتیں قرآن میں، انبیاء کا ذکر قرآن میں، انبیاء کے معجزات قرآن میں، کرامت والوں کی کرامت قرآن میں، ذکر والوں کا ذکر قرآن میں، پہلے کی بات قرآن میں، آج کی بات قرآن میں، کل کی بات قرآن میں، ہر زمانے کی بات قرآن میں، ہر دور کی بات قرآن میں، اپنوں کی بات قرآن میں، محبت والوں کی بات قرآن میں، پیار والوں کی بات قرآن میں، عشق والوں کی بات قرآن میں، اللہ والوں کی بات قرآن میں، نیک لوگوں کی بات قرآن میں، اچھائی کی بات قرآن میں، دیانت کی بات قرآن میں، امانت کی بات قرآن میں، ضمانت کی بات قرآن میں، حوروں کی بات قرآن میں، فرشتوں کی بات قرآن میں، جنت کی بات قرآن میں، آٹھوں دروازوں کی بات قرآن میں، جنت کی خوشخبری قرآن میں، محلوں کی بات قرآن میں، حوروں کی بات قرآن میں، خلمان کی بات قرآن میں، اپنوں کی بات قرآن میں، نیکی کی بات قرآن میں، جنت کیسے ملے گی قرآن میں، جنت کیسے کمائی جائے قرآن میں، جنت کون جائے گا قرآن میں، اچھائی کی بات جب قرآن میں، پھر جہنم کی بات بھی قرآن میں، بروں کی بات بھی قرآن میں، فرعون کی بات بھی قرآن میں، شداد کی بات بھی قرآن میں، نمرود کی بات بھی قرآن میں، ظالموں کی بات بھی قرآن میں، بدبختوں کی بات بھی قرآن میں، بدگماشوں کی بات بھی قرآن میں، مخالفین کی بات قرآن میں، پرایوں کی بات قرآن میں، دشمنوں کی بات قرآن میں، تانا مارنے والوں کی بات قرآن میں، اعتراض کرنے والوں کی بات قرآن میں، ساری کائنات کو اللہ نے قرآن میں بند کیا ہوا ہے، الف لام میم کے الف سے لے کر والناس کے سین تک سارا قرآن اٹھا کے دیکھیے، ہر زمانہ قرآن میں ملے گا، ہر دور قرآن میں ملے گا، ہر نبی قرآن میں ملے گا، حیثیت قرآن میں ملے گی، عظمت قرآن میں ملے گی، شان قرآن میں ملے گی، مقام قرآن میں ملے گا، رتبہ قرآن میں ملے گا، حیثیت قرآن میں ملے گی، امانت قرآن میں ملے گی، ضمانت قرآن میں ملے گی، دریا کی بات قرآن میں ملے گی، موجوں کی بات قرآن میں ملے گی، فوجوں کی بات قرآن میں ملے گی، فرشتوں کی بات قرآن میں ملے گی، اور آگے چل 1500 سال پہلے کی بات قرآن میں ملے گی، نبی کا زمانہ قرآن میں ملے گا، آمنہ کے لال کی ولادت قرآن میں ملے گی، ربیع الاول کی بات قرآن میں ملے گی، نبی کا دور قرآن میں ملے گا، نبی کا حج قرآن میں ملے گا، نبی کا عمرہ قرآن میں ملے گا، نبی کی امانت قرآن میں ملے گی، نبی کی دیانت قرآن میں ملے گی، نبی کی زکات قرآن میں ملے گی، نبی کی تبلیغ قرآن میں ملے گی، ایک ایک یہودی کے دروازے پہ 70 مرتبہ نبی کا جا کر دستک دے کر دین کی بات کرنا قرآن میں ملے گا، اپنوں کی بات کرنا قرآن میں ملے گا، اور نبی کی آمد پر نبی کی بیٹی فاطمہ کا اٹھ کر نبی کا استقبال کرنا قرآن میں ملے گا، نبی کے کندھوں پہ حسن حسین کا بیٹھنا قرآن میں ملے گا، بدر کی بات قرآن میں ملے گی، احد کی بات قرآن میں ملے گی، یعقوب کی بات قرآن میں ملے گی، خیبر کی بات قرآن میں ملے گی، خندق کی بات قرآن میں ملے گی، ہاں قرآن میں ملے گی، علی کی آنکھوں پہ لعاب لگا تھا قرآن میں ملے گا، علی کی آنکھوں پہ لعاب لگا تھا قرآن میں ملے گا، صدیق کی ایڑی پہ لعاب لگا تھا قرآن میں ملے گا، اس نے کندھوں پہ بٹھایا تھا قرآن میں ملے گا، غار میں سلایا تھا قرآن میں ملے گا، 3 دن 3 راتیں لگاتار ٹک ٹکی باندھ کر محمد کے چہرے
کی زیارت قرآن میں ملے گی. اس نے جس طرح آمنہ کے لال کو گود میں سلا کر الم نشرح لک صدرک والضحیٰ واللیل اذا سجا کہہ کر آمنہ کے لال کے چہرے کی بات قرآن میں ملے گی, تعریفوں کی بات قرآن میں ملے گی, منصب کی بات قرآن میں ملے گی, حیا کی بات قرآن میں ملے گی, احترام کی بات قرآن میں ملے گی, صحابی کی بات قرآن میں ملے گی, صحابہ کی بات قرآن میں ملے گی, آنے والوں کی بات قرآن میں ملے گی, بیٹھنے والوں کی بات قرآن میں ملے گی, پہچاننے والوں کی بات قرآن میں ملے گی, دیکھنے والوں کی بات. اور کون سی بات ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ آپ سوال کر قرآن کی در. میں کہتا ہوں ساری کائنات قرآن کے پاس, قرآن محمد کے صحابہ کے پاس. ساری کائنات قرآن کے پاس, قرآن محمد کے یاروں کے پاس. میں کہنا چاہوں گا قرآن لینے والوں, قرآن سیکھنے والوں, قرآن پڑھنے والوں, صحابہ کا احترام کرنا پڑے گا, صحابہ کا حیا کرنا پڑے گا, صحابہ کو سینے میں جگہ دینی پڑے گی, صحابہ سے محبت کرنی پڑے گی, ورنہ قرآن کسی سینے میں آ سکتا. زور سے اور زور سے آیا ہے. رمضان میں ہر مسجد میں قرآن پڑھا جا رہا تھا. ایک عبادت خانہ تھا جس میں تالا لگا ہوا تھا. ہر مسجد میں قرآن پڑھا جا رہا تھا, ہر باڑے میں تالا لگا ہوا تھا. کسی نے کہا مولوی صاحب وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا مسجد کے باہر تالا اس لیے نہیں ہے, مسجد میں قرآن والا ہے. اس نے کہا وہاں تالا کیوں ہے؟ میں نے کہا غور کر, باہر تالا ہے اندر کالا ہے. باہر تالا ہے اندر کپڑے میں بھی کالا ہے, دل میں بھی. اکیلے علی کا نام لے کر دلوں میں اجالا نہیں آئے گا. علی کے امام ابو بکر کو دل میں جگہ دینی پڑے گی. اکیلے علی سے دل میں اجالا نہیں ہوگا. علی کے امام اور علی کے داماد عمر کو دل میں بسانا پڑے گا. اکیلے علی علی کر کے دل میں اجالا نہیں ہوگا. علی جس کو مانتا بھی تھا, جس کا احترام بھی کرتا تھا, جسے 2 مرتبہ دلہا بنا کر علی محمد کے دروازے لے گیا تھا, اس عثمان کا حیا کرنا پڑے گا. ان تینوں کے بغیر یہ اکیلا علی کسی کے دل میں آ سکتا؟ اس علی کو لانے کے لیے اس ابو بکر کو لینا پڑے گا. اس ابو بکر کے بغیر یہ علی آئے گا. زور سے. حضور غار میں گئے, ہجرت کی رات حضور غار میں گئے, اکیلے گئے. پہلے کون گیا؟ آپ کہو گے ابو بکر. میں چونکہ ذوق والا آدمی ہوں, میں کہوں گا حضور نے اس دن بھی اسے پہلے بھیج کر بتایا, لوگو یہ پہلا ہے. دنیا والوں یہ پہلا ہے, پہلا. میں نے نہیں بنایا, محمد کے خدا نے بنایا ہے. کس نے بنایا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ اور محمد کا خدا جسے بنا دے, زمین والا چھین سکتا ہے؟ زور سے اور زور سے. وہ پہلے محمد کے پہلی دفعہ روزے میں سویا, اور آج بھی حضور کے روزے میں سویا ہے. کسی نے کہا ہم نکالیں گے, میں نے کہا یہ زمین بھی اسی کی ہے, یہ زمین بھی اسی کی ہے, یہ کمرہ بھی اس کا ہے, یہ 4 دیواری بھی, باہر لگا تالا بھی اس کا ہے, باہر لگا تالا بھی. اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے یہ کہا یہ کمرہ عائشہ کا ہے, حجرہ عائشہ کا ہے, عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہے, عائشہ کا شوہر محمد عربی روزے میں ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب حضرت ابو بکر کا وقت آیا, آپ دنیا سے پردہ کر گئے, روزے رسول کے سامنے جا کر حضرت ابو بکر کا جنازہ رکھا گیا, دروازہ خود کھل گیا, دروازہ خود بخود کھل گیا. کسی نے کہا کیسے کھلا؟ میں نے کہا اندر سونے والے کی مرضی تھی, خدا کا فیصلہ ہو گیا. اندر سونے والے کی مرضی تھی خدا کا, لیکن جب دوسرے نمبر والے کی باری آئی نا, اسے بھی پتا تھا دروازہ کھل جائے گا, لیکن اسے یہ بھی پتا تھا عائشہ بیٹی تو ابو بکر کی تھی, عمر کی تو نہیں تھی. عائشہ بیٹی
ابو بکر کی تھی، عمر کی تو ماں ہے، اور جب بات ماں کی آئے تو اجازت لی جاتی ہے، بیٹیوں سے اجازت نہیں لی جاتی، ماں سے اجازت لی جاتی ہے۔ عمر نے اپنے بیٹے سے کہا میرا بیٹا امی سے اجازت لینا، اجازت دیں تو روزے میں دفنا دینا، اجازت نہ دیں جنت البقیع میں سلا دینا، ماں کی مرضی ہوگی عمر سو جائے گا، ماں کی مرضی نہیں ہوگی سوال نہ کرنا، ماں کہہ دے سلا دینا، ماں منع کر دے جنت البقیع لے جانا۔ حضرت عمر ابھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ بن عمر امی عائشہ کے دروازے پہ گیا، جا کر کہتا ہے امی جان ابو کا آخری وقت ہے، کوئی پتہ نہیں ہے ابو دنیا سے رخصت ہو جائیں، میرے ابا کی خواہش ہے، میرے ابا کی تمنا ہے، روزے رسول میں سونا چاہتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ امی نے کوئی جواب نہ دیا۔ عبداللہ بن عمر واپس آ گئے، ابھی واپس آنے لگے، امی کہتی عبداللہ جا کر اپنے بابا عمر سے کہنا عائشہ کی طرف سے اجازت ہے۔ حضرت عبداللہ واپس آئے، حضرت عمر کہتی عبداللہ بن عمر ماجرا کیا بنا؟ امی نے پہلے کیا کہا پھر بعد میں کیا کہا؟ عمر کہتی عبداللہ میں مر جاؤں، میری روح پرواز کر جائے، میرے جسم سے روح نکل جائے، میں میت بن جاؤں، میرے جنازے کو لے جانا امی کے دروازے پہ رکھنا، امی اجازت دے روزے لے جانا، اجازت نہ دے بقیع لے جانا۔ عمر کا بیٹا خطاب کا بیٹا اپنے بابا کو کندھوں پہ اٹھا کر عائشہ کے دروازے پہ پہنچا اور پہنچ کر کہا اماں جان پہلے وقت کا امیر المومنین تھا، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا، درہ مار کر زمین سے کہتا تھا عمر تجھ پہ انصاف نہیں کرتا، ہواؤں سے کہتا تھا یا سارے الجبل، کئی 100 میل آواز سفر کر کے ساریہ کے کانوں میں پہنچتی، دریا کو خط لکھتا تھا۔ امی جان عمر کے زمانے میں شیر بکری ایک ساتھ جنگل میں چرتے تھے، اماں آج وہ چلا گیا، دل کی تمنا یہ، امی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، ماں رو پڑی، رو کر عائشہ کہتی ہے خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر اس عمر کی جگہ کوئی اور ہوتا، عائشہ کا انکار تھا، عثمان ہوتا انکار تھا، عبد الرحمن ہوتا انکار تھا، حسن حسین ہوتے انکار تھا، یہ جگہ عائشہ کی تھی، عائشہ کی خود کی خواہش تھی، عائشہ یہاں سوئے اپنے حجرے میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے بابا کے ساتھ، لیکن عمر کا عائشہ پر احسان ہے، جب عائشہ پہ تہمت لگی صحابہ خاموش تھے، اور یہی تو تھا جو امی کی عزت کے لیے، یہی تو تھا جو امی کی آبیاری کے لیے، یہی تو تھا جو امی کے تقدس کے لیے، یہی تو تھا جو امی کی طہارت کے لیے بول پڑا تھا، اور اللہ نے عمر کے بولوں کو قرآن بنا کر زمین پہ نازل کر دیا۔ عبداللہ بن عمر کی جگہ کوئی اور ہوتا، اجازت نہیں، اگر عمر لے جا روزے میں سلا دے، رب کعبہ کی قسم عمر وہ تھا کہ عمر کے زمانے میں ایک شخص عمر کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا، کسی نے کہا جنگل میں گیا ہے بکریاں چرا رہے، وہ چھپ کر بیٹھا درخت پہ چلا، عمر نہ آئے، درخت کے نیچے سو گئے، حضرت عمر کی آنکھ بند ہے، جنگل سے ایک درندہ آیا، عمر کا طواف کرنے لگا، یہ کافر ڈر گیا، اس درندے سے کون بچائے گا، یہ جانور چلا گیا، عمر کی آنکھ کھلی، یہ کافر نیچے آیا، عمر سے سوال کرتے ہیں عمر اتنا تو بتا کہ تیری جنگل کے جانور شیر مانتے ہیں؟ خطاب کے بیٹے نے کہا تھا میرے ساتھ مدینہ چل، عمر کی صرف شیر نہیں مانتے، اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے۔ اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے، اور اللہ کی قسم اتنی مانتا ہے، اتنی مانتا ہے، اتنی مانتا ہے کہ دشمن آج نہیں مانتا ہے، دشمن آج علی مانتا ہے۔ حضرت عمر کا دور ہے، آپ امیر المومنین ہیں، میں تھوڑا وقت ضائع تو نہیں کریں ابھی تو کی گال ہے جیرے پہلے تمہارے چہرے دے حالات بدل سے نہ میرے کو پتہ لگ ویسے، کیونکہ اوپر والے کو سب پتہ ہوتا ہے، نیچے والوں کے حالات اوپر والے کو پتہ ہوتی ہے، اور میں اس وقت آپ سے اوپر ہوں، آپ نیچے ہو میں دیکھ رہا ہوں، اور چہرہ انسان کے دل کی عکاسی ہوتی ہے، وہ شناخت کرتا ہے کہ اس کے دل میں آپ کے لیے کیا ہے، آپ کے لیے۔ اور اگر سب 9 سال اسٹیج تے کھڑ کے اتنا پتہ نہیں لگیا والتا سے بکریاں چرائیں بھئی چہرے والے واسطے میرے دل میرے واسطے کیا اتنا تو پتہ لگ میں دے، سمجھ آنی پہ ہے کہ سب کو 9 سال تھی گئے، اچھی تے بہترین گال ہوئے 9 سال بھی سب کو حق نواز دے نال تھی گئے، اور حق نواز کو سارا پتہ ہے، مومن دا ہی پتہ ہے، منافق دا بھی پتہ ہے، مومن دا بھی پتہ ہے، کافر دا بھی پتہ ہے یا کہنا، حق نواز کو پتہ ہے یا کہنا۔
اور کافر کو بھی حق نواز دا پتہ ہے، کافر کو بھی، بے ایمان کو بھی، ذلیل کو بھی، زندیق کو بھی، لانتی کو بھی، مرتد کو بھی، رات دے اندھیرے دن ناجائز پیداوار کو بھی ہے یا کہنا؟ تمہاری خاموشی جیسے نہیں پئی، تو کو لگ دے پتہ ہے لیکن تو کو ڈر بھی ہے۔ ایک ویلے آسی، ایک ٹائم آسی، موت دا ایک ٹائم مقرر ہے، ان کنے پہلے نہ آسی۔ کاپی پنسل چاہو میں کنے لکھوا گی نو دستخط کرے نا، میرا فتوہ ہے موت اپنے وقت تو پہلے۔ یہ کو آج دی رات آونی ہے آج جاسی، ان دے واسطے کل سویر کہنا تھی سی، جے کو کل آونی ہے وہ کو پرسو کہنا تھی سی، ایمیں ہے یا کہنا؟ ایمیں ہے یا کہنا؟ 4 خطرناک ایکسیڈنٹ تو تب میں بچہ وداں، میں کو تو پتہ ہے کہ جڑے ویلے موت نہیں آونی تو بندہ بچ ویندے، تے جڑے ویلے آونی ہوندی ہے۔ میں 2019 دے وچ کراچی ویندا پیا، رستے وچ حادثہ تھیا، ساری عمران مہران آئی، ہی بس دے وچ 22 بندے موقع دے اوتے فوت تھی گئے، میرے نال والی سیٹ تے جڑے ایڈو بیٹھے ہیں سارے فوت تھی گئے۔ اساں انہاں دی میت اپنے ہتھوں کڈھی، سب کوئی خراش تک نہ آئی۔ اساں کہ میرے پیچھو باون والا فوت تھی گئے، اگو باون والا فوت تھی گئے، ایڈو والا فوت تھی گئے۔ اساں کیویں پتہ چلیا؟ اللہ دے طرف فیصلہ ہوندے، فیصلہ انہیں دا تھی گیا، انہیں دا وقت پورا ہے، اے چلے گئے، اساں کو بچنا ہے، اساں بچ گئے ہیں۔ وال بھی کوئی پتہ، وال بھی کوئی پتہ، ایک لمحے دا پتہ۔ اساں چاہتے ہیں جڑے ویلے موت آوے نا عزت علی آوے، شان و شوکت نال آوے، اور موت آوے تو موت کو بھی فخر تھی وے میں کہیں گول ویندی پئی ہوں۔ وہ ایک مرد کلندر دی دنیا تے گزر گئے، دنیا وہ شخص کو اعظم طارق دنا کے نہیں جان دی۔ بڑا عجیب انسان ہے، بڑا عظیم انسان ہے، بڑا نڈر انسان ہے، بڑا بے خوف انسان ہے۔ پارلیمنٹ اچ کھڑتے آدھا ہی کون بش، کون جمالی، کون امریکہ، اعظم طارق جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے۔ اعظم طارق خسے کی دنیا دے وچ یہ جیاں لیڈر پیدا نہیں تھیا، یہ جیاں بہادر پیدا، یہ جیاں نڈر پیدا، وہ ماما مر گیاں جنہیں اعظم طارق پیدا کیتا ہے، وہ ماما جمڑی ختم تھی گیاں جنہیں اعظم طارق پیدا کیتا ہے۔ پوری دنیا مان گئی ہے جنرل پرویز مشرف وقت ایک جابر حکمران ہے، بہت جابر حکمران ہے۔ وہ آدھائی اگر کہیں دی آمد دے ہوتے میں کوئی ڈر لگ دے اور میں اپنی سیٹ دے ہوتے تکڑا تھی تے بانا، وہ شخص جنا اعظم طارق ہے جن دی زندگی 12 مرلے دے پلاٹ اچ گزر گئی ہے، جڑا چاہے ہاتھ آرباں بنا سکدا ہے، چاہے ہاتھ فیکٹریاں بنا سکدا ہے۔ بے نظیر آدھی آئی مولانا صاحب صرف 5 منٹ میرے نال بہون جڑا کچھ آگ سے کرے سا، اعظم طارق آدھائی ہم وہ مولوی نہیں ہیں، ہم وہ مولوی بھائی، ہم وہ مولوی، ہمارا تعلق ان سے ہے، ہم وہ مولوی، ہم ڈرنے والے مولوی، ہم دبنے والے مولوی، ہم جھکنے والے مولوی نہیں ہیں۔ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہیں اور موت سے کہہ رہے ہیں ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، کوئی بغض صحابہ میں تیر آزمائے، ہم حب صحابہ میں جگر آزمائیں۔ کیا ہوگا؟ مر جائیں گے صدیق کے لیے، اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوتا ہے؟ مریں گے عمر کے لیے، اس سے بڑا اعزاز اور بولو یار۔ اور ہمارے اس مقدس نظریے پر جان دینے والوں کی قبروں نے خوشبو چھوڑ کر بتایا کہ ہم ناکام نہیں، کامیاب بھی ہیں، زندہ ہیں اور زندہ باد بھی ہیں، زندہ اور زندہ اور زندہ زندہ۔ ہم زندہ دل لوگ ہیں، زندہ دل باتیں کرتے ہیں، ہمارا مردوں سے کوئی تعلق، ہم حیات النبی کے ماننے والے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے ہمارا محبوب بھی روزے میں زندہ ہے اور محبوب کی ختم نبوت پہ مرنے والے بھی ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ اے عقیدہ ہے یا کہنا اچھی یار؟ روزے رسول اچ آمنہ دلال زندہ ہے نہیں یا کہنا؟ اور سارے دا عقیدہ ہے یا کہنا؟ حج چاہ کے عقیدہ ہے یا کہنا؟ اور حضرت آج کل دشمن کے پاس اور کوئی ہتھ کنڈا نہیں ہے، وہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے کہتا ہے عاشق رسول بھی ہے، محب رسول بھی ہے، سب کچھ ہے۔ وہ جب کسی سے نفرت کرتا ہے وہ کہتا ہے مماتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ مماتی ہے جس کا حیات سے کوئی تعلق نہیں۔ میں ایک پروگرام تے کہیں کول پھنس گئی ہوں، تلگنگ جڑے اسٹیج تے میں کھڑا، میرے کو نہیں پتا وہ مماتی ہیں، میرا عنوان ہی دفاع صاحب، اصل تقریر کی تھی، تقریر کرتے چلے آئے اسے بعد تلگنگ دے علماء نے میرے اتنے فتویٰ لا رہی تھا، انہیں کہ جڑا مولوی ابو بکر ہے نا یہ مماتی ہے،
کیا ہے یہ مماتی ہے ایک واحد بات تلا گنگیج بین کر دیو یہ سارے علاقے نہ ہے سارے علاقے مماتی فضا کیا نہیں اساں حیات النبی دے مننا میں کہ اے نوبت آ گئی ہوں سب کو اپنے عقیدے تے دلیل دیونی پوسی میرا یہ عقیدہ ہے سب کو اپنا عقیدہ دلیلاں دیونے وہ میں کو منو میں مسلمان ہاں ایویں میں عقیدہ حیات النبی دا قائل ہاں میں مننا والا میرا انہیں اکابرین نال تعلق ہے جنہیں دا عقیدہ ہے میں دوبارہ تلگنگی ہوں میں دوستوں کو آکے میرا پروگرام رکھو میں دوبارہ آسا میں دوبارہ گیا میں تو تقریر کی تھی میں کہ ریکارڈ تھی نہیں پئی یہ پیغام کو پہنچاؤ جنہیں میرے ہوتے فتوہ لائے میں کہ تساں نبی دی گال کریں دے وے میں تو حق نواز کو آجتی مردہ نہیں منیا اور تم نبی کی بات کرتی ہو میں حق نواز کو زندہ ماننے کا قائل ہوں تم نبی کی بات کرتے ہو میں اثار کو زندہ مانتا ہوں تم نبی کی بات کرتے ہو عاصم طارق کو زندہ مانتا ہوں تم نبی اور 1500 سال کی بات بعد میں کریں گے میں تو آج بھی نبی کی عزت پہ مرنے والوں کی موت کا قائل نہیں نبی پہ مرنے والے زندہ ہوتے مرتے اور مرتے اس لیے بھائی ہم مردہ بھی نہیں مردہ دل بھی نہیں مردوں سے ہمارا تعلق بھی زور سے ہمارا تعلق بھی اس لیے میں کہتا رہتا ہوں صدائے عشق ہوں نذرانہ دل لے کے آیا ہوں صدائے عشق ہوں اور صدائے عشق ہوں نذرانہ دل لے کے آیا ہوں یہی چیز تھی لانے کے قابل لے کے آیا ہوں زہے جذبوں کشش ہوش تک باقی نہیں مجھ کو مجھے دل لے کے آیا ہے یا میں دل لے کے آیا ہوں ہم دل والے لوگ ہیں دل کی بات کرتے ہیں اور ہمارے دل میں صحابہ ہیں ہمارے دل میں بات کر رہا تھا حضور غار میں تشریف لے گئے یاد ہے اکیلے گئے پہلے کون گیا آپ علماء بیٹھے ان سے پوچھیں اس مرد کلندر جسے دنیا خطیب ایشیا یورپ کے نام سے جانتی تھی علامہ ضیاء القاسمی سب کہو رحمۃ اللہ علیہ میں پچھلے دنوں رمضان میں حضرت کی قبر پہ حاضری ہوئی رات کو غلام محمد آباد حضرت کی مسجد میں پروگرام تھا ہم قبر پہ پہنچے مجھے وہ جملہ آج یاد آ گیا حضرت کی ایک تقریر میں حضرت کا جملہ تھا آمنہ کے لال غار میں داخل ہونے لگے حضور نے غار میں قدم نہ رکھا سب سے پہلے غار میں اپنا سر مبارک کیا صدیق پہ نظر پڑی حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی صدیق پہ نظر پڑی آمنہ کے لال کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی میں نے کہا یہ صحابہ میں اکیلے ابو بکر کا ہے اعزاز کہ ابو بکر کے چہرے پہ نظر پڑتی آمنہ کے لال کی حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ابو بکر کمرے میں آتے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ابو بکر نبی کو دیکھتے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی میں نے کہا تم اپنے ذہن سے سوچو گے نبی مسکرائے کیوں میں تمہیں بتاتا ہوں نبی مسکرائے کیوں اور نبی غار میں داخل ہونے سے پہلے یہ چیک کر رہے ہیں کہ اس غار میں بھی میں محمد نہیں جاؤں گا اگر اس غار میں ابو بکر نہیں ہوگا پھر حافظ والا جامعہ عثمان بن عفان میں بیٹھا جوان میری بات اب نوٹ کرے اپنے دل کی تختی پہ لکھے نبی اس دل میں نہیں جاتا جس دل میں پہلے سے ابو بکر نہیں ہوتا جس دل میں ابو بکر آمنہ کے لال جاتے اس دل میں ہیں جس دل میں پہلے سے ابو بکر موجود ہوں ابو بکر اور کوئی دشمن ابو بکر کہے میرے دل میں محمد کی ذات ہے یہ دجل ہو سکتا ہے فریب ہو سکتا ہے جھوٹ ہو سکتا ہے سچ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق اس کا تعلق میں نے رستم سرگانہ میں بھی ایک جملہ کہا میں یہاں بھی کہتا ہوں کسی نے کہا میری بخشش ہو جائے گی میرے لیے آسانی ہو جائے گی میں نے کہا وہ کیسے اس نے کہا کل قیامت کے دن مجھے راستے میں علی ملیں گے کون ملیں گے اور میں چونکہ علی کا ماننے والا ہوں میں نے اپنا سینہ لال کیا ہوا ہے علی کے لیے میں نے اپنی کمر پہ نشان بنائے ہوئے علی کے لیے میں نے اپنے سر کو پیٹا ہوا ہے علی کے لیے علی مجھے دیکھ کر کہیں گے یہ میرا ہے چلا جا میں نے کہا بالکل علی تجھے جانے دیں گے لیکن سوال ہوگا لیکن اس نے کہا وہ کیسے میں نے کہا علی پوچھیں گے میرا ہے علی تیرا ہوں میری اولاد کا ہے علی تیری اولاد کا ہوں میری فاطمہ سے محبت کرتا ہے علی امی فاطمہ سے محبت کرتا ہوں علی کہیں گے جا وہ ایک قدم آگے بڑھے گا علی کہیں گے رک جا میری اولاد کے چاچے سے محبت کرتا ہے علی وہ کون ہے علی کہیں گے ادھر آ میں تجھے بتاؤں کون ہے حسن حسین کے چاچو کا نام امیر معاویہ ہے کیا نام ہے علی میں تو نہیں جانتا اسے علی کہیں گے تو نہیں جانتا تو تجھے کس نے کہا علی تجھے جانتا ہے
یہ تیری بھول ہے. اور کسی نے شاعر نے کہا تھا پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے, مجتہد ماریں گے اصحاب و ولی ماریں گے, جو بھی کرتے ہیں صحابہ پہ تبرہ بازی ان کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے. میں کہ درہ وال بھی عمر دا اسی باویں علی تھوڑا کٹے سی لیکن درہ عمر دا اسی لگسی تے کنویں لگسی تے کوں ٹکا دا لگسی انشاءاللہ. لگنا چاہیے نہیں لگنا چاہیے وہ اندی چھترول ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. ابو بکر دے دشمن دی چھترول دنیا چی تھی دی پئی ہے, قیامت دے وچ بھی تھی سی انشاءاللہ, اور جہنم میں ساری زندگی تھی دی راسی. مبارک ہوئے عمر ابو بکر دے منن والے ہو, تساں دنیا وچ بھی عزت آ لئی وے, قیامت وچ عزت آ لئی ہو. سو جنت خدا نے بنائی تواڈے واسطے, جنت خدا نے بنائی تواڈے واسطے. ہم صحابہ کے ماننے والے صحابہ پر کبھی کوئی اعتراض برداشت نہیں کرتے. یہ ہمارا ایک درینہ مطالبہ ہے. ہم کہتے ہیں کوئی بندہ اپنا مذہب اس کا پرچار کرے, مذہب کی بات کرے, ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. کوئی نماز پڑھتا ہے نہ پڑھے کوئی اختلاف نہیں, رفع دین کرتا ہے نہیں کرتا کوئی اختلاف نہیں, مدینے جاتا ہے نہیں جاتا ہمیں اس سے کوئی اختلاف وہ کوئی کسی بندے نے کہا, اس نے کہا کوئی بندہ میرے ابے کو میرا ابا مانتا ہے نہ مانے پھر بھی وہ میرا ابا ہے, اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن کوئی بندہ میرے ابے کو گالی دے گا مجھے فرق پڑتا ہے, فرق اور گالی برداشت. میں نے کہا کوئی صدیق کو صدیق مانے نہ مانے, اکبر مانے نہ مانے, پہلا مانے نہ مانے, کوئی فرق نہیں پڑتا. صحابہ کو ہندو نہیں مانتے لیکن صحابہ کی عظمت پر کوئی فرق, ان کی شان پہ کوئی فرق. ہم نے کبھی ہندوؤں کو کچھ کہا ہے, لیکن کوئی صحابہ کو برا بھلا کہے گا تو اسے پتہ ہونا چاہیے اللہ نے اس پاکستان میں حق نواز پیدا کیا ہے, اس پاکستان میں اعظم طارق کو اللہ نے پیدا کیا ہے, اس پاکستان میں اللہ نے علی شیر حیدری پیدا کیا ہے, اور وہ اگر آج جنت میں موجود ہیں ان کی اولادیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ وہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم سب ان کی روحانی اولادیں ہیں یا نہیں ہیں؟ صحابہ کا پرچار کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا؟ صحابہ کا دفاع کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا؟ صحابہ کی عزت کا علم بلند رہے گا نہیں رہے گا؟ صحابہ کی عزت کے نعرے بلند رہیں گے نہیں رہیں گے؟ یہ ہمارا مطالبہ ہے. پاکستان رمضان کے مہینے میں ملا تھا, قرآن رمضان کے مہینے میں ہمیں ملا تھا, اور یہ سب کچھ ہمیں دینے والے کون تھے؟ زور سے اور زور سے اور زور سے. جو ڈرے وہ صحابہ کا نام نہ لے, کیونکہ صحابہ بہادر تھے, صحابہ کو ماننے والے بھی بہادر ہیں. آپ بتاؤ ان یہ ہم تک پہنچانے والے کون تھے؟ قرآن ہم تک پہنچانے والے کون تھے؟ نبی کا دین ہم تک پہنچانے والے کون تھے؟ کلمہ ہم تک پہنچانے والے کون تھے؟ شریعت پہنچانے والے کون تھے؟ طبیعت پہنچانے والے کون تھے؟ عادت پہنچانے والے کون تھے؟ عبادت پہنچانے والے کون تھے؟ نبی اٹھتے کیسے, بیٹھتے کیسے, دیکھتے کیسے, اشارہ کیسے کرتے, بلاتے کیسے, مسکراتے کیسے, محبت کیسے فرماتے, پیار کیسے کرتے, نماز پڑھنے کیسے جاتے, پہلے کون سا جوتا پہنتے, واپس آتے تو کون سا جوتا اتارتے, مسجد میں کیسے داخل ہوتے, باہر کیسے نکلتے, وضو کیسے فرماتے. اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا محفوظ کر کے ہم تک بتانے والے کون تھے؟ اونچی بول کون تھے؟ زور سے بتا کون تھے؟ محبت سے بتا کون تھے؟ آپ کی اس بستی کے دائیں بائیں کوئی کان لگا کر سن رہا ہوگا, اسے بتانا چاہتا ہوں صحابہ کے ماننے والے زندہ ہیں, صحابہ کے عاشق زندہ ہیں, صحابہ کے دیوانے زندہ ہیں, صحابہ کے پروانے زندہ ہیں, صحابہ پہ مر مٹنے والے زندہ ہیں, صحابہ پہ جان دینے والے آج بھی زندہ ہیں, صحابہ پہ بیوی بچے یتیم بیوہ کروانے والے آج بھی زندہ ہیں, صحابہ پر گردنیں کٹوانے والے آج بھی زندہ ہیں. اس کی وجہ صحابہ ہمارا ایمان ہے, صحابہ ہمارا عقیدہ ہے, صحابہ ہمارا نظریہ ہے, صحابہ ہماری سوچ ہے, صحابہ ہماری فکر ہے, صحابہ ہمارے ایمان کا معیار ہے. صحابہ کے بغیر ایمان مکمل نہیں, صحابہ کے بغیر کلمہ مکمل نہیں, صحابہ کے بغیر شریعت مکمل نہیں, اور صحابہ کے بغیر اسلام کا کوئی حصہ, کوئی جز, کوئی کلمہ, کوئی روایت, کوئی حدیث, کوئی پیغام ہم تک نہیں پہنچا. یہ واسطہ بننے والے پھر گرج کر زور لگا کے آواز سے دائیں ہاتھ بلند کر کے غیرت والا مرد غیرت کے ساتھ جرأت سے جواب دے کر بتائے صحابہ 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 صحابہ
साब 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 साब, रात में भी हमारा जिक्र साब, दिन में भी हमारा जिक्र साब, सुबह में भी हमारा जिक्र साब, सख्तियों में भी हमारा जिक्र साब, इम्तिहानों में भी ये जिक्र साब, तकलीफों में भी ये जिक्र साब, आजमाइशों में भी जिक्र साब, गर्मियों में भी जिक्र साब, बीमारियों में भी ये जिक्र साब, तकलीफों में भी जिक्र साब, इम्तिहानात में भी ये जिक्र साब, और दुनिया की कोई ताकत हमारी जबान से जिक्र साब नहीं छुड़वा सकती। हाँ मानता हूँ कोई जान ले सकता है, गोली मार सकता है, हथकड़ी पहना सकता है, साहबा के जिक्र से हमें कोई दूर नहीं कर सकता, साहबा का दिफा हमसे कोई छीन नहीं सकता। ये हमारा ईमान भी है, अकीदा भी है, नजरिया भी है, सोच भी है, फिक्र भी है। और साहबा का नाम हर बंदा नहीं लेगा। मैं दुआ करूंगा अल्लाह जो गैरत वाले साहबा का नाम हाथ उठा कर ले, इस हाथ को कभी किसी कमीने का मोहताज ना बनाना। साहबा 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 साहबा, जो थक जाए वो चला जाए। साहबा 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 साहबा, जिसका आज साहबा के लिए हाथ नहीं उठता ये जान कैसे देगा। साहबा 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 साहबा। हम मदह सहाबा की एक धूम मचाएंगे, ये जज्बा ईमानी आलम को दिखाएंगे। शराब इश्क नहीं बदली, जाम बदलते रहते हैं, हक का आलम लहराता है, हाथ बदलते रहते हैं। हालात से टकराना हक वालों की आदत है, हालात की तू तकलीद न कर, हालात बदलते रहते हैं। कल तक था जो सोज जिगर, वो दर्द जिगर तो आज भी है। काम वही, पैगाम वही, सिर्फ नाम बदलते। आहिस्ता